الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات گرامی، آج کی اس مجلس میں کلمہ شہادت کے ایک حصے کی کچھ شرطیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ پہلا حصہ جو اس کلمے کا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ توحید کا کلمہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر دو رکن ہیں۔ پہلا رکن انکار کا ہے اور دوسرا رکن اقرار کا ہے۔ انکار یعنی لا الہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ تمام مخلوقات سے الوہیت یعنی عبادت کے لائق ہونے کا انکار کیا جائے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، جتنے بھی اشخاص، جتنے بھی افراد، جتنی بھی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، اس کا انکار کیا جائے۔ لا الہ، کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا انکار ضروری ہے۔ اس کے بغیر شہادت کا مطلب پورا نہیں ہوگا۔ اور اس کلمے کا دوسرا رکن، دوسرا حصہ اقرار کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے الہ یعنی اس کے معبود حقیقی و اصلی، اس کی الوہیت کا یعنی اس کے معبود حقیقی و اصلی ہونے کو ثابت کیا جائے، کیونکہ وہی معبود برحق ہے، وہی حقیقی عبادت کے لائق ہے۔ اور اس کے علاوہ مشرکین کی طرف سے بنائے گئے دیگر معبودات سب کے سب باطل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حق ہے اور اس کے علاوہ اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور بے شک اللہ ہی بلندی والا اور کبریائی والا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی چند شرطیں ہیں جن کو پورا کیے بغیر کوئی آدمی حقیقی معنی میں مومن نہیں ہو سکتا، اور وہ ہیں: پہلی شرط علم۔ لا الہ الا اللہ سے متعلق علم۔ علم کہتے ہیں جو جہالت اور ناواقفیت کے خلاف ہو، ضد ہو۔ تو ہر وہ فرد جو لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ثابت کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اس کلمے کے اقرار کے اندر کس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے اور کس چیز سے انکار کر رہا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے ہر مسلمان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ جاننے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نیز فرماتا ہے إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ ہیں جو حق کا اقرار کریں اور انہیں اس کا علم بھی ہو۔ یہاں حق سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور ہم یعلمون کا مطلب ہے جو وہ زبان سے ادا کر رہے ہیں، دل سے اسے جانتے بھی ہیں۔ یہ علم، معرفت ضروری ہے لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں، کہ ہم جو کلمہ ادا کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور کس چیز کا اس کے اندر مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو علم ضروری ہے، لا الہ الا اللہ کے شرائط میں سے ضروری ہے کہ انسان اس کے بارے میں جانے، ہر مسلمان اس کے بارے میں جانے۔ دوسری شرط یقین، اس کلمے کا اقرار کرنے والا اس کے تمام مدلول اور اس کے اوپر مدلولوں کے اوپر جتنے بھی مدلولات ہیں اس کے، اور یہ کلمہ خود اس کلمے کے اوپر یقین جازم رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو کہ جو کچھ بھی اس کلمے کے اندر جس چیز کا بھی اقرار کیا جا رہا ہے، جو کچھ بھی ثابت کیا جا رہا ہے اس پر اس کا مکمل یقین ہو، کیونکہ اس پر مکمل یقین کے بغیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب یقین ہی نہیں ہے، آدمی صرف زبان سے ادا کر لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ظن اور غیر یقین سے ایمان کا حصول ناممکن ہے۔ انسان ظن میں مبتلا ہو، پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے، کیسا ہے، اور یقین ہی نہ ہو تو پھر ایمان کا حصول ناممکن ہے، ایمان ہی نہیں ہے اس کے اندر، جائے کہ اس کے اندر شک داخل ہو۔ ظن سے ایمان کا حصول ناممکن ہے، گمان سے تو آدمی شک کرے اس کے اندر تو اس کا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مومنین صادقین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر کچھ شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں، یہی سچے اور راست گو ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی صداقت کے لیے عدم شک کی شرط لگائی گئی ہے، یعنی وہ صادق ہوں، ان کے اندر لم یرتابو، کوئی شک نہ ہو، تو وہی لوگ ایمان ہیں۔ المؤمنون، مومنون، انما المؤمنون، مومنین وہ ہیں، یہ اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس میں شک بھی نہ کرتے ہوں۔ عدم شک کی شرط لگائی گئی ہے۔ چنانچہ جس کا دل یقین سے معمور نہ ہو بلکہ تردد کا شکار اور شک میں مبتلا ہو، وہ منافق ہوتا ہے۔ جس دل کے اندر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود تردد کا وہ انسان شکار ہو اور شک میں مبتلا ہو، وہ منافق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ ہیلے تلاش کر کے جہاد میں نہ جانے کی اجازت تم سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے اور نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل میں شک پڑا ہوا ہے اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہے، تو ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے۔ اور جس دل میں کوئی ریب و شک اور تردد نہ ہو، وہ حقیقی مومن اور جنتی ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ جب کوئی بندہ اللہ سے اس حالت میں ملے کہ ان دونوں کے اندر، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دونوں کے اندر اسے کوئی شک نہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما فیحجب عن الجنہ۔ جو شخص ان دونوں باتوں پر بلا شک کیے ہوئے اللہ سے ملے وہ جنت سے محروم نہ ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے۔ اور ایک لمبی روایت میں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نشانی کے طور پر اپنے جوتے دے کر فرمایا تھا کہ جاؤ اور اس دیوار کے پیچھے، اس باغ کے پیچھے جو بھی ملے، جو دل کے پورے یقین کے ساتھ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یقین اس لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ہے۔ بغیر یقین کے لا الہ الا اللہ پوری ہی نہیں ہوتی، اس کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا، صرف زبانی اقرار سے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تیسری شرط قبول ہے، قبول کرنا۔
اس کلمہ کو زبان و دل سے اقرار کے ساتھ ساتھ آدمی قبول کرے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر و نہی ہو اسے بلا چوں چرا قبول کرے، کیونکہ اس کے لیے اس کے اندر کسی قسم کا انکار کی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی قسم کے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے سلسلے میں بتایا ہے کہ ان کو عذاب اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلمے کو قبول نہیں کیا۔ فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ آج کے دن سب کے سب عذاب میں شریک ہیں، ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں تو یہ سرکشی کرتے ہیں اور کہتے تھے کہ ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت برمحل ہے کہ اگر کسی نے زبان سے کلمہ کا اقرار کر لیا لیکن اسلام کے کسی رکن مثلا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یا اسی طرح جہاد، ہجرت اور اس کے علاوہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ کسی امر کو جو عبادات و معاملات یا جنت و جہنم اور ملائکہ اور قیامت وغیرہ جیسے امور کا انکار کرتا ہو تو اس کا کلمہ صرف زبان سے اس کلمے کا صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، کیونکہ اس نے کلمہ کا زبانی اقرار تو کر لیا لیکن اس کے مدلولات اور مطالبات کو دل سے قبول نہیں کر سکا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسا آدمی جو اسلام کے واجبات اور اس کے فرائض اور اس کے امور کا انکار کرتا ہو تو گویا اس کے اندر قبول نہیں ہے، وہ قبولیت سے عاری ہے۔ چوتھی شرط انقیاد ہے، یعنی مکمل تابع داری۔ چوتھی شرط لا الہ الا اللہ کی انقیاد ہے، مکمل تابع داری، اس کے بغیر لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ یعنی جس نے مکمل تابع داری اختیار کی ہے کہ وہی صاحب ایمان اور موحد ہے، اور جس نے تابع داری نہیں کی وہ نہ محسن ہوگا اور نہ اس نے اللہ سے مضبوط عہد ہی لیا کہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ جس نے اس کی اور اس کے رسول کی تابعداری اور اطاعت نہیں کی وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ محسوس کریں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ یہاں تک کہ شریعت کے خلاف دل کے میلان کو بھی ایمان کے منافق قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی کا دل ایمان کے دل کا میلان شریعت کے خلاف ہے وہ ایمان کے منافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ امام بغوی نے اس کو شرح السنہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ اسی طرح پانچویں شرط صدق ہے، صدق جو کذب کے منافق ہے، سچ، یعنی اس کلمے کا اقرار اس طرح کرے کہ دل زبان کے موافق ہو، صدق تصدیق کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بنا آزمائے ہوئے اس لیے چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ صرف یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ ان سے پہلے جو گزرے ہم نے انہیں بھی خوب آزمایا اور جانچا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ اور منافقین کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے
نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی اور اللہ تعالیٰ نے بیماری کو مزید بڑھا دیا، ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو شخص بھی اپنے دل سے تصدیق کرتے ہوئے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح چھٹی شرط اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے شرک کی تمام طرح کی آلودگیوں سے عمل کو انسان پاک کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے ہی دین خالص ہے، اللہ کے لیے ہی خالص عبادت کرنا ہے۔ نیز فرماتا ہے قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے کہ میں خالص کر کے صرف اللہ ہی کی ہی عبادت کرتا ہوں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ فیضیاب وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ اسی طرح ساتویں شرط لا الہ الا اللہ کی ساتویں شرط اس کے ساتھ محبت ہے۔ اس کلمے کا اقرار کرنے والا اور اس کے مطالبات پر عمل کرنے والا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی شریعت سے محبت، اور جو اس کے خلاف محبت اور اس کے خلاف ہو اس سے نفرت سب سے اہم شرط ہے۔ جو کچھ بھی اللہ اس کے رسول اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت سے محبت، اور جو اس شریعت کے خلاف ہو، اللہ اور رسول کے خلاف ہو، اس سے نفرت، یہ محبت یہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ اس نے گویا ایمان کی اور لا الہ الا اللہ کی شرط کو پورا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اس کا آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جو اہل ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ اس کی محبت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی چند شرطیں ہیں جس کے بغیر اس کلمے کا اقرار کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ ان شرائط کو پورا کیے بغیر کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ تقریباً 7 شرطیں ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان شرطوں کو اختیار کرنا اللہ رب العزت ہمارے سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر قوت و ثبات عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر رکھے، اور جب موت دے تو ایمان پر موت دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے، ہمارے کلمے کی جو شرائط ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔